ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن کی گولہ باری کا انتہائی مردانہ وار دفاع کرتے ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا ہلیریس انٹروڈکشن کروایا۔ ہلیریس کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ واقعی جس طرح گولہ باری کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا ہی کام ہے کہ ان گولوں کو کیچ کر کے واپس ان کے اوپر پھینک لیں۔ میں نے مردانہ وار بھی کہا ہے۔ جی ہاں، ان مردوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے عورت کو بھی پھر مردانہ وار ہی لڑنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ جس طرح آپ دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا ٹی وی پروگرامز میں، کچھ عرصے بعد مرد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ زنانہ وار دفاع کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، متاثر کسی سے بھی ہوا جا سکتا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ سب سے پہلے پی ڈی ایم کے لیے فاتحہ پڑھ لیں۔ ایسی خام خواہ فاتحہ پڑھتی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ باقی ہے، انٹیکٹ ہے، اور آئندہ آپ کو ناکے چنے چپا دیں گے۔ آپ چھوڑیں ان لوگوں کو، میں نے خود زرداری صاحب کو پی ڈی ایم کے انگوٹھے باندھتے ہوئے دیکھا۔ بلکہ یہ جو جھڑپ ہوئی ہے یہ زرداری صاحب کی اور جعلی راج کماری کی، اس میں تو زرداری صاحب نے باقاعدہ پی ڈی ایم کے ناک میں روئی بھی دے دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ایک بات، آپ کی کوئی پریس کانفرنس ہو اس میں آپ کوئی 3370 مرتبہ جعلی راج کماری کہتی ہیں۔ ہاں تو ہے نا وہ جعلی راج تو پھر یہ بھی آج لگے ہاتھوں بتا ہی دیں کہ اصلی راج کماری کون ہے۔ اب اپنے منہ سے تو بندہ نہیں نے کچھ کہہ سکتا، یہ تو اب کسی اور کو چاہیے نا اپنے پروگرام میں یہ مخبری بتائیں۔ اب میں اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتی تو اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میاں مٹھو پھر وہی مردوں والی گفتگو، آپ کو زنانہ ترکیب استعمال کریں نا، میاں مٹھو تو مرد ہے۔ ٹھیک ہے جنید صاحب، میں میاں مٹھی ہی ہوتی ہوں، جو میرے ساتھ میٹھا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ میاں مٹھی ہی رہتی ہوں۔ اب جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے میں صرف اس کے لیے کڑوی ہوتی ہوں۔ کیا بات ہے۔ ورنہ میں خود اللہ کے فضل سے بڑا پیار کرنے والی ہوں۔ صحیح کہہ رہی آپا، کوئی دوسرا آپ سے بدتمیزی کرے آپ تو پھر پھٹے چک دیتی ہیں۔ نہیں تو پھر چکنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ غوری صاحب، یہ جو لوگ ہیں نا ان کے بڑے چاکے کھل گئے ہوئے ہیں، تو پھر اس حساب سے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال جنید صاحب، پی ڈی ایم کے لیے فاتحہ پڑھ لیں۔ بس کریں، خام خواہ کی فاتحہ ہے، جب وہ مانے گئے کہ جی پی ٹی ایم ختم ہو گئی ہے ہم فاتحہ بھی پڑھ لیں گے۔ جنید صاحب مجھے یہ بتائیں، کبھی یہ لوگ بھی مانے ہیں؟ یہ تو عدالتوں کی نہیں مانتے، یہ تو عوام کے فیصلوں کی نہیں مانتے، یہ تو صرف وہ مانتے ہیں جو ان کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ جو ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو کیسے مانیں گے؟ بہرحال یہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ پی ڈی ایم بیچاری جو ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ جنید صاحب، بطور سیاستدان مجھے تو دکھ بھی ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی ہنسی بھی نکلتی۔ کھل کے بتائیں، دل آپ کا بلیوں بلیوں چل رہا ہے۔ دیکھیں، میں تو اس بات پہ ہنستی ہوں کہ ابھی کل کی بات ہے کتنے زور و شوروں سے یہ لوگ بیان دے رہے تھے، اور کس طرح بیچارے وہ دیکھیں نا، معصوم آدمی وہ فضل الرحمان کی جو آخری پریس کانفرنس تھی، مجھے تو بخدا ان پہ ترس آتا ہے، بیچارے معصوم مولانا۔ جس طرح وہ پریس کانفرنس سے نکلے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے دل میں کہہ رہے ہیں اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، اور جس طرح ان کے ساتھی ان کو اشاروں میں ہانک رہے تھے، میرا خیال ہے وہ بھی بیچارے دل میں کہہ رہے تھے چلو چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہو۔
اور وہ جعلی راجکماری مولانا کو روکنے کے لیے بار بار کہہ رہی تھی مولانا سوال تو لے لے مولانا سوال تو لے لے جیسے گلیچے ونڈی دی شرینی ونڈن ڈے ہون تے بڑا بچہ نہیں کہندا میرے بڑے بھرا دا ویسا دے دے مگر مولانا بیچارے کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے رہ ہی کیا گیا مولانا تو پریس کانفرنس سے روٹ کے یوں نکلے جیسے بڑا پھپھا ناراض ہو کے شادی سے کہیں جاتا ہے ہاں تو جب پھپھا بیچارے کا کسی طرف سے کوئی بات ہی نہیں سنے گا تو پھپھا ناراض ہو کے ایسے ہی نکلے گا اور یہ ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہاتھ تے رہ جائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب کون کس وقت پی ڈی ایم چھوڑ کے بھاگ جائے گا آپ دیکھیں نا ذرا جنید صاحب جعلی راجکماری کا اور زرداری صاحب کا جو جھگڑا ہوا ہے اے مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا تھا ملنا تھا اتفاق بچھڑنا نصیب تھا وہ اتنی دور ہو گیا جتنا قریب تھا کل تک یہ کس طرح شیر و شکر ہو رہے تھے اور جب لڑے ہیں آپس میں تو بالکل ہی سیدھے ہو گئے اور پھر دونوں کے پاس کہنے کے لیے کوئی لاجک نہیں تھا وہ جعلی راجکماری اور زرداری صاحب بیچارے دونوں ہی اپنی اپنی مجبوریوں کے ساتھ بندھے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جس طرح ککڑاں دیاں لتاں سے بیڑل بجیاں ہوندے لڑن واسطے ایک دوجے نوں ویکھن ڈے ہوندے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہیں اطلاعات و نشریات کی لیکن آپ بھاگ بھاگ کے اسلام آباد کیا لینے جاتی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کوئی انٹری ڈالنا چاہ رہی ہیں آپ دیکھیں جنید بھائی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں یا معاون خصوصی ہوں سارے جو ہیں وہ آخر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہیں تو وہ سارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہی نا ہم لوگوں کی جتنی بھی محنت ہے یا جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہی ہے نا ہم جواب دے تو انہی کو ہوتے ہیں اس لیے میں اسلام آباد میرا آنا جانا اکثر رہتا ہے کہ ان کو بھی میں آگاہ کرتی رہوں کہ پنجاب میں کس طرح محنت کے ساتھ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور ان سے اگلی گائیڈنس بھی لینی مقصود ہوتی ہے چونکہ مجھے ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی مجھے گائیڈ کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جنید صاحب کہ حکومتی بھاگ دوڑ کے سلسلے میں ہی مجھے اسلام آباد جانا ہوتا ہے اور میں اتھے کوئی 3 مرلے دے مکانہ دا ٹھیکہ نہیں لے اچھا آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں اوے پی ڈی ایم دا مستقبل ہن کی ہونا ہے ویر میرے یار ہن بس گھراں چ بہن آرام نال جنی دیر تک ساڈی حکومت ہے فضل الرحمان صاحب نے بڑی بھج نس کیتی ہے ہن 2-3 مہینے گھر بہ کے تے پنیاں تے زیتون دا تیل ملوان زرداری صاحب نے جڑیاں اونٹڑیاں پالیاں نے جنہاں نوں مربے کھواوندے نے انہاں دا دودھ کاڑ کاڑ کے پین تاکہ اللہ پاک صحت تندرستی دے کیا جڑی رہ گئی بیچاری جعلی راجکماری ساڈی بہن اینوں وی ہن چاہیدا کہ آرام نال واپس جاتی عمرے جاوے تے اوتھے جا کے کپڑیاں نوں پیکو کرنا سکھے نال کو اچار شچار پانا سکھن کو ہانڈی روٹی کرنی سکھن میرا مطلب ہے کہ گھر دے کچن ول دھیان دین او بھرا ساڈا بیچارہ کیپٹن صفدر منجی ہوٹلاں تے روٹی کھا کھا کے ماڑا ہو گیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصروفیت بنائے اب گھر میں ویلیاں رہ کے ہمیں قدلی ٹینشن لینی نہیں ڈاکٹر صاحب میں اگلے روز ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا تو وہ آپ اینکر سے یہ شکوہ کر رہی تھی ایک ایم این اے الیکٹڈ ایم این اے کی طرف اشارہ کر کے اینکر سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے شو میں لولے لنگڑے مہمانوں کو بلاتی ہیں تو آپ سے سوال کیا جانا چاہیے کہ وہ تو الیکٹڈ ایم این اے آپ کے پاس تو کوئی بھی الیکٹڈ عہدہ نہیں ہے اسی تو سونے نہیں سکتے ایک منٹ ٹھہر جو سوڑ کیوں نہیں سکتے معاون خصوصی میری چھیڑ نہیں میرا عہدہ ہی ہے بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر رفیع صاحب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ٹاک شو میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جنید صاحب کیا ہو گیا آپ کو
جب ایک آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو میں نے کو اس کے منہ میں گھی شکر تو نہیں نہ ڈالنا. جس طرح کی وہ بات کرے گا پھر سننی بھی تو اسی طرح ہے نا. ایک خاتون کو وہ کہہ رہے ہیں بکواس بند کریں, حد ہو گئی ہے. مینوں تے کدی میرے خامد نے نہیں سی یہو جی گل کی. وہ کون ہوتے ہیں مجھے ایسی بات کرنے؟ میرے نال کوئی یہو جی گل کرے جنید صاحب تے میں تے انہوں سنانی ہونی ہے سدھیاں سدھیاں. تے آغا صاحب شکر کرن کہ میں 2 سدھیاں تے پھر وچوں 2 ڈینگیاں, پھر 2 سدھیاں تے پھر 2 ڈینگیاں. جی میں سویٹر نہیں ہونی دا انج میں ڈیزائن پا کے سنائی.